آپ کے سامنے سفیر امن، خطیب ولایت زمانہ، وہ شخص کے جنہوں نے ہمیں باور کرایا کہ ہم پہ کسی کے حقوق عائد ہیں، جنہوں نے ہمیں پاک مستورات کا ادب سکھایا۔ علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آپ کے سامنے آپ نے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ علامہ اسد رضا بخاری صاحب۔ اللہم کل ولیک حجت ابن اسد عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی بدر اللہ جائے تجد وعن لکا فی النوائب کل امن و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، تیرے تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان کہ تو نے اپنا محبوب ہمارے حصے میں ڈال دیا۔ ہم تیرے احسانات کا بدلہ اتارنے کے قابل تو نہیں، لیکن اتنا ضرور احسان پہ احسان کر کہ جس مقصد کے لیے تو نے محمد کو عرش سے فرش پہ اتارا، اس کے آنے کا مقصد اور ہمارا نبی بننے کا مقصد پہچان جائے۔ سرکار کا صدقہ جو ہم روئے زمین پہ کائنات کے تمام لوگ کھاتے ہیں، ہمیں یہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ جو حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، جو دل کی آنکھیں کھلنے میں رکاوٹ ہے، جو حقیقت کی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، تمام روئے زمین پہ رہنے والے مسلمانان عالم جہاں جہاں زمین پہ رہتے ہیں، ان کو اگلی جنت کی تلاش نہیں، اس دنیا کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات، تمام روئے زمین کے رہنے والے جہاں جہاں رہتے ہیں انسان سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنے کی، محبتیں کرنے کی، پیار کرنے کی، شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسا بنا جیسا تیرا محبوب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ محشر کے دن محبوب کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرما۔ میری سادات نے یہ جو صف بچھائی ہے، یہ جو ذکر کا سلسلہ یہاں شروع کیا ہے خصوصاً جشن کے حوالے سے، احسان فرما مالک یہ اسی طرح جشن منائے اور جشن کا وارث آتا ہے۔ مالک الملک خالق کل، محمد کے محمد بیٹے کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ وہ روئے زمین پر آ کے اپنے نانے کے حقیقی دین کو نافذ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان،
कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल-इंस वल जान साहिब अल-असर वल अमर ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के बतूर कुल। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। चारवीं शुरू से आगाज़ करने लगा हूँ। अपना घर है, खून है, सादात है, प्यार है इनसे बहुत ज़्यादा। पीर सजाद शाह साहब हो, पीर तसद्दुक़ शाह साहब हो। कुदरती बात है आज मुल्तान भी प्रोग्राम थे और एक जगह और भी थे, लेकिन मोहर मालिक ने यहाँ लगाई थी। इन सादात की कशिश थी, इन सादात की मोहब्बत थी, हम हाजिर हो गए। कोशिश करना इरफान के जो मोती मैं आपकी झोलियों में डालूं, लफ्ज़ दिल पे लिखना, ज़ाय न करना। मैं वारा पढ़ने वालों में से नहीं हूँ कि मैं आया हूँ वारा पढ़ के पीर सजाद शाह को खुश करके चला जाऊँगा। मैं पीर सजाद शाह को खुश करने नहीं आया, मैं तुम्हारा अंदर का सोया हुआ सलमान जगाने आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जश्न किस चीज़ का नाम है? मुस्कुराहटें भकेरने का नाम है, मुस्कुराहटें उजागर करने का नाम है, मुस्कुराहट में रहने का नाम है, हाथ खोल के बैठने का नाम है। और जश्न किस सरकार का है? कौन जाने मकाम मुस्तफ़ा क्या है। मैं तेरे नबी का एक मकाम बताने लगा हूँ। पहले मैं एक मिसाल देता जाऊँ ताकि बात की समझ आए। पीर तसद्दुक़ शाह जी मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं। 6 महीने बाद, साल बाद इनकी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत होंगी, वैसे मिसाल के तौर पर मुलाकात हुई। एक साहब कहने लगे कि सैयद आप अटारी आए थे, जश्न मुस्तफ़ा पढ़ रहे। मैंने कहा अच्छा आपको याद है? सैयद कहेंगे शाह जी मैं गवाह हूँ, मैं था, मैं गवाह हूँ, मैं वहाँ था, आप आए थे। बड़ी बात है। इसका मतलब गवाही वो दे सकता है जो मौके पे मौजूद हो। बड़े आसान अंदाज में मैं तेरी खिदमत में पैगाम पहुँचा, जब अल्लाह करे तेरे दिल में उतर जाए। गवाही वो दे सकता है जो मौके का गवाह हो, मौके पे मौजूद हो। लो तेरे सामने मैं सूरह निसा की आयत नंबर 41 रखने लगा हूँ। अरबी नहीं झाड़ूंगा, अरबी पढ़ के मैं अपने आप को पता नहीं भाई अरबी मुझे आती, बाकी किसी को आती नहीं। तेरी मेरी ज़बान उर्दू है, उर्दू में बात करते हैं ताकि पैगाम पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा अल्लाह अपने महबूब की ज़बान से मुखातिब होता है, जब भी होता है, जिस अंदाज में होता है। आगे फ़र्क पैदा कर दिया गया, ये कुरान है, ये हदीस है, हालांकि मोहम्मद जो कहते वो कुरान है। क्या बात है? मेरी तेरी सरकार जो फरमा दे वो कुरान है। तेरी मेरी सरकार ने उसका पैगाम हम तक पहुंचाया। पहले सुनने से पहले एक बात ज़हन नशीन रखना, मोहम्मद के बारे में वो कहते वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नहीं बोलता जब तक मैं ना कहूँ। फिर इसका मतलब गदीर में भी बोला तो उसने कहा था। बहुत शुक्रिया, क्या बात है आपकी। फिर मानना पड़ेगा जो वो कहते हैं ये वही करता है, जो वो कहते हैं ये वही कहता है। गदीर में इसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा, उसने कहा तो इसने कहा। मदीने की गलियों में अपनी मर्जी से हसनैन को नहीं बिठाया।
کبھی سوچا کر زلفوں پہ ناطے پڑھنے والا، کبھی سوچا بھی کر محمد کی زلفیں کیوں تھی. بے شک رکھ ضرور رکھ، ہر کلمہ کو رکھ سکتا ہے، سنت مصطفیٰ ہے، لیکن سوچ صحیح محمد وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق زلفیں رکھی تو کیوں رکھی؟ جتنا دوڑے گا سوچ کے گھوڑے دوڑائے گا، بات ایک ہی سامنے آئے گی. زلفیں رکھنے کا مقصد صرف ایک تھا، بٹھانا تھا حسنین کو، باغے پکڑانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. مہربانی کرو، کیا بات ہے. بھئی کیا بات ہے، کمال مزاج ہے یار آپ کا. تو زلفیں کیوں رکھی؟ اپنی مرضی سے تو کرتا کچھ نہیں، اپنی مرضی سے تو کہتا کچھ نہیں. وہ بھی بار بار محبوب سے دل لگی کرتا ہے، بار بار. قرآن کبھی غور سے پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن تیری زبان عربی نہیں، جو تیری زبان ہے اس میں پڑھ. میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جو عربی کا حافظ ہو، میں تلاش میں ہوں. اللہ کرے مجھے ایسا مل جائے، میں اس کے ہاتھ چوموں گا جو عربی کا، جس کو سمجھ آ جائے قرآن کہتا کیا ہے. دل لگی اپنے محبوب سے کرتا ہے مختلف انداز میں. میرا حبیب قل. انہیں کہے سب نے قل تو پڑھا، لیکن سمجھا قل کسی نے نہیں. یہ ہے محبوب اور محب کا تعلق. قل کہہ کر محمد کی زبان سے امت تک پیغام پہنچوا رہا ہے. حبیب ان سے کہے، تیرے لیے نہیں، ان سے کہے. ان سے کہے، قل ان سے کہے، تیرے لیے نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب ان سے کہے. قل اعوذ برب الناس. میرا حبیب ان سے کہے. اگر تھک نہیں گئے، ذہن گھبرا نہیں گئے، تو قل ہو واللہ احد. اشاروں میں گزر رہا ہوں. بسم اللہ. دل لگی ہے حبیب سے، مختلف انداز میں دل لگی کرتا ہے. محبت جو ہے قسمیں بھی کھاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم قسمیں کب کھاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کس وقت کھاتے ہیں؟ جب سچویشن کریٹیکل ہو، یعنی معاملہ کافی گمبھیر ہو، یعنی کوئی اعتبار نہ کر رہا ہو، یعنی کہیں ہمیں اپنی صداقت کی گواہی دینی پڑ جائے. قرآن میں لکھی ہوئی قسمیں تو پڑھتا ہے، کبھی غور بھی کیا گا. کبھی ایسی کیفیت بن جائے جہاں مجھے اللہ کی قسم، پھر ہم کہتے ہیں نا محمد کی قسم. اللہ سے پوچھ محمد کی کن کن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے. کمال ہے بھائی، بہت شکریہ سر. کن کن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے؟ بھائی ہماری قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کوئی معاملہ ایسا ہو، قسم ایسی کھائی جاتی ہے جس سے اگلے کو یقین آ جائے. بھئی اشارت، صاحبان اشارت کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. اللہ بھی قسمیں کھاتا ہے. دل لگی ہے نا محبوب سے، کیا خوبصورت دل لگی ہے. بات یاد ہے، میں نے تصدق شاہ صاحب کی مثال دی. سید آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا، توجہ میرے نمبر کے لیے کہ سید ہم 6 مہینے بعد، سال بعد کہیں ملے. ایک صاحب نے کہا شاہ جی آپ اٹاری آئے تھے، 17 ربیع الاول تھا، اور آپ نے آ کے جشن مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا. بڑے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ سید ضرور بول یہ صلی اللہ وسلم کیا ہے. صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ، جس سے بھی دیکھو آج کل رواج بن گئی محمد صلی اللہ وسلم. حالانکہ سرکار کا فرمان ہے مجھ پہ دم کٹا درود نہ بھیجو. سرکار کا اپنا فرمان ذیشان ہے. میں جملہ مسالک کی کتب سے دکھا رہا، حالانکہ میں مناظر بندہ نہیں، نہ میں انشاءاللہ کبھی مناظرہ کروں گا، یہ میرا کام نہیں.
یہ کام میرے مولا کا ہے، کیونکہ آ کے امت کو بتائے گا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اس کو مانو۔ جس نے مان لیا تو عافیت ہے، نہیں تو پھر ذوالفقار منوا لیں گے۔ بات رہنے جا رہا میں بسم اللہ کروں، توجہ کیجیے گا۔ اچھا ذوالفقار پہ گھبرانا نہیں، ذوالفقار بھی شجرہ شناس ہے۔ کیا بات ہے ذوالفقار نے، کیا بات ہے، شجرہ شناس ہے، چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے، گھبرانا نہیں۔ یہ کام مولا پہ چھوڑتے ہیں، اسی کے گھر کا کام ہے، موبائلہ انہی کے گھر کا کام ہے۔ لو جی بات طویل نہ ہو جائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، پیر صاحب کی مثال، بھائی اپنے کی مثال رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سال بعد ملاقات ہوئی، کسی نے کہا سید آپ 17 ربیع الاول آئے تھے جشن عید میلاد النبی میں۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ شاہ جی کہنے لگے میں گواہ ہوں۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کیسے گواہی دیتے؟ کہنے لگے میں سامنے تو بیٹھا تھا، میں تھا، اس کا مطلب آپ ہیں تو گواہی دے رہے ہیں۔ اب 2 نقطے دینے لگا ہوں مقام محمد پہ، اگر یہ سمجھ آ گئے کمال ہو جائے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے، قرآن میں بار بار، قرآن میں جہاں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، قرآن میں بار بار، قرآن میں بار بار اپنے حبیب سے کہتا ہے وہ وقت یاد کر۔ قرآن کی رٹ لگانے والوں، میں کیا بات ہے بھائی اٹھا رہے بسم اللہ بھائی صاحب، بار بار کہتے ہیں وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، کیا جب نوح نے کشتی تیار کی تھی۔ اس کا مطلب کیا بات ہے جناب، اس کا مطلب جب نوح کی کشتی تیار ہو رہی تھی محمد تھا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں بات کو یہی روک کے، کمال مزاج ہے اور کمال معیار سماعت ہے، اٹاری کیا بات ہے۔ لو جی ایک خوبصورت نقطہ، آؤ مل کے 17 ربیع الاول کی دن گزار کے شب اللہ سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم تو مالک کائنات ہے، تو خالق کائنات ہے۔ پروردگار ہمارے ذہن بڑے پست ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، حالانکہ تیری عطا بڑی تھی، ہم نے استعمال نہیں کی، ہم نے تیری عطا کا استعمال بندوں پہ شروع کر دیا۔ ہم نے جو زبان تو نے دی تھی محمد کی تعریف کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، علی علی کرنے کے لیے، ہم نے وہ زبان بندوں کے دلوں پہ ضائع کر دی، غیبت پہ ضائع کر دی۔ اشاروں میں گزر رہا ہوں، سمیٹتا جا، سنبھالتا جا، اچھی لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میرے کو لوٹا دینا، تیرا بڑا احسان، تو نے ہمیں زبان دی لیکن ہم نے اس زبان کا حق ادا نہیں کیا۔ پروردگار عقلیں چھوٹی ہیں، محدود ہیں، ترمی فرما، احسان فرما، شفقت فرما۔ کشتی تیار کی تھی نوح نے، ہم مان لیتے ہیں تیرا حبیب بھی وہی تھا، ہمیں اس کو بھی اعتراض نہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کشتی تیار کی تھی نوح نے، کشتی تیار ہو گئی، پانی آ گیا، کشتی چل پڑی، اپنے مقام پہ پہنچی، سو بسم اللہ۔ ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ ہماری عقلیں کام نہیں کرتی نا، ہم سارا دن لڑنے میں گزار دیتے ہیں، سارا دن فضولیات میں گزار دیتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر کی باتیں، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا کر رہے، ہم انہی چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زبان کا بھی، اپنی عقل کا بھی، اپنے شعور کا بھی، حالانکہ تیری ذات نے اس کام کے لیے ہمیں یہ چیزیں عطا نہیں کی۔ کیا کریں، مجبوری ہے، سمجھ نہیں آ رہی، مصلی پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی تیرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے خیال آتے ہیں، قربتاً اللہ کہہ کر بھی ہمیں قربت نہیں ہوتی ہے۔ اشاروں میں بہت کچھ کہتا جا رہا ہوں، سنبھالتے رہنا، ہاں بہت کچھ کہہ رہا ہوں میں تمہیں اشاروں۔ پروردگار کیا کرے، مجبوری ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتے ہیں، ہمیں بھوکے رہنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا، نہ سحری کا مقصد سمجھ آیا، نہ افطاری کا مقصد سمجھ آیا، نہ ہمیں نماز کے اراکین کا مقصد سمجھ آیا۔ اچھا زبان پہ کلمے میں علی ولی اللہ ہے، کردار میں علی ولی اللہ نہیں۔ خدا کی قسم ولایت سمجھ آ گئی، پیر سجاد شاہ سرکار میں طرف توجہ، پیر تصدق شاہ جی ہمیں ولایت سمجھ آ گئی، ہمیں علی کو منوانا نہیں پڑے گا، ہم سے خوشبوئے سلمان
का अली कहता होगा। हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं समझ रहा है। यकीन जाना, यही तो रोला है। चौक चौक, गली गली, शहर शहर, मुल्क मुल्क, जगह जगह अर्ज करता फिर रहा हूँ। यही हम कहते फिर रहे हैं, वॉल चॉकिंग कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, गुलाम है मुस्तफ़ा के गुलाम, यही कहते फिर रहे हैं। ये हमारा कमज़ोर अकीदा है। 1400 साल हो गए हमें बैनर में कहना पड़ रहा है हम गुलाम हैं। हाय हाय हाय, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हो 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह तुम्हें ये मसलक नसीब करे। लेकिन बात हकीकत है, हमें बैनर के ज़रिए, वॉल चॉकिंग के ज़रिए बताना पड़ रहा है हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं। कभी सलमान ने भी कहा था मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। मुझे एक मोहम्मद के आशिकों का नारा दिखा। हाँ, जो मोहम्मद से प्यार करते थे वो तो कहते थे, आज भी कहते हैं हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, जिनसे मोहम्मद प्यार करते थे। बड़ा फर्क है पीटर शादी सरकार से प्यार करना और है, सरकार का प्यार करना और है। बड़ा फर्क है ज़मीन और आसमान का। मुंह से कहना मेरा मौला और है, सरकार का कहना मेरा नौकर। अल्लाह करे कि बात हमारे दिल में उतर जाए। लो जी, वो किश्ती की बात थी, वो थोड़ी सी अर्ज करके मैं वापस आता हूँ। थक तो नहीं गया? परवरदिगार से अर्ज कर रहे थे, याद है ना, परवरदिगार आलम, खालिक कौनो मकान, मालिक अर्ज़ समा, ये कश्ती नूह ने तैयार की, पानी तूने भेजा, कश्ती चल पड़ी, अपने हबीब को तूने वहाँ गवाह बनाया। हमें क्यों बता रहे हैं? हमें क्यों बता रहे हैं? भाई कश्ती तैयार हो चुकी, मकाम पे पहुंच चुकी, नूह तशरीफ लाए और वापस जा चुके, हमें क्यों बताता है? का कुरान है अक्ल वालों के लिए निशाना। ज़रा गौर कर, ज़रा फिक्र कर, एक अल्लाह की हुज्जत ने उस दौर में कश्ती तैयार की थी जिस कश्ती का नाम था सफीनतुन निजात। एक कश्ती आज भी अल्लाह की हुज्जत ने तैयार की है, इस दौर की अल्लाह की हुज्जत को महदी कहते हैं। एक कश्ती आज भी तैयार है। अच्छा, परवरदिगार आलम, हमें तो पता नहीं था आज भी कश्ती तैयार है। कहा तुझे पता तो है, रोज़ तो तू मजालिस सुनता है, रोज़ तो जिक्र सुनता है, यही तो कश्ती का एक पहला पाया है। तूने गौर ही कभी नहीं किया। ये तू खुद आता है जश्न में, खुद आता है मजलिस में, नहीं बुलाया जाता है। ये सफीना तो निजात है तो बुलाया जाता है, यहाँ भी तो बुलाया। हाँ, ये भी याद रखना, जश्न से वापस जाओ, बिल्कुल कोई पूछे कहाँ गए थे, ना कहना मैं गया था। आज ये पैगाम है आपके लिए, कहना हजूर ने बुलाया था। मेरी औकात ही नहीं है, मैं कहाँ जा सकता था, मेरे हजूर ने बुलाया था, मेरी सरकार ने बुलाया था। लो जी, बात रह ना जाए। परवरदिगार आलम खालिक कायनात, एहसान फरमा, थोड़ी सी ज़हन की गिरहें खोल दे हमारे। रब शरादी सदरी, अल्लाह अकबर, मेरा सीना खोल, मेरा दिमाग खोल, मेरी अक्ल खोल। मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने, बच्चे पैदा करने नहीं आया। नहीं मिलती ऐसी बातों के दाद। आपकी खूबसूरत खामोशी की कसम, हमारी ड्यूटियाँ वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। रिस्क का वादा उसने किया था। लो जी, बात आ गई। शाहजी पीर सजा शाहजी, या तो मजमा फिर आज के बाद कहेगा सर बुखारी को बुलाओ नहीं, या तो फिर सिलसिला चलता रहेगा। तेरे हबीब से, तेरे हजूर से पूछा गया, अल्लाह के हबीब से, सरकार बकरी पालना, फरमाया सुन्नत। घोड़ा पालना, फरमाया सुन्नत। सरकार फरमाने लगे, लेकिन याद रखना ये सुन्नत गुनाह में भी बदल सकता है।
سرکار آپ نے خود کو فرمایا بکری پالنا سنت، گھوڑا پالنا سنت، فرمایا ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں یہ سنت کو نہ بدل سکتی ہے۔ سرکار کیسے؟ فرمایا جب ہر وقت تیرے ذہن میں بکری ہو، ہم نہ ہو۔ جب ہر وقت تیرے ذہن میں آئے میری بکری کو کچھ ہو نہ جائے، میری بکری یہ فرمائے یہ سنت گناہ بن جاتی ہے جب ہم تیرے ذہن اور دل سے نکل جائیں۔ اب ناراض نہ ہونا، جملہ میں پہاڑ سے وزنی دینے لگا ہوں۔ اگر جس نیک کام میں محمد نہ ہو وہ گناہ بن جاتا ہے تو پھر نماز میں محمد نہ ہو۔ اگر ہم جس عبادت میں محمد نہ ہو خود ہی فیصلہ کرنا۔ لو جی پروردگار سے عرض کر رہے تھے تیرے معصوم نے بڑی خوبصورت نوح کی کشتی کی تفسیر میں ایک جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جناب نوح علیہ السلام نے چکر لگایا اپنی جو امت تھی ان کے درمیان جا کر یہ کہنے کے لیے کہ سفینۃ النجات تیار ہے۔ جناب نوح جا رہے ہیں، معصوم فرما رہے جناب نوح جا رہے ہیں، دیکھا ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی۔ جناب نوح کھڑے ہو کے کہتے ہیں بڑھیا تجھے پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ بڑھیا نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تجھے پتہ ہے اللہ کا امر آنے والا ہے، کشتی میں چلنا ہے اور جو سوار ہوگا وہ بچ پائے گا۔ کہا اللہ کا نبی میں حاضر ہوں مگر میں بڑھیا ہوں، میرے پر شفقت فرمانا، جب کشتی تیار ہو جائے مجھے بلوا لینا، میں حاضر ہوں، میں بڑھیا ہوں، احسان اتنا فرمانا مجھے بلوا لینا۔ لو جی جناب نوح کہتے بڑھیا میرا وعدہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں تجھے بلا لوں گا۔ کشتی چل پڑی، کیا کمال ایک لطیف نکتہ ہے، چل پڑی، تھک تو نہیں گئے؟ پیر جی کشتی چل پڑی، میں بسم اللہ کروں سیدی سرکار، کشتی چل پڑی، چلتے چلتے نوح کو بیٹے کا خیال آیا، صدا بلند کی پروردگار عالم میں نجی اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میری اہل رہ گیا ہے، میرا بچہ رہ گیا ہے، میری بیوی رہ گئی ہے۔ آپ نے جملہ ادھر دیکھ کے طے کر دیا۔ میں کوئی گزارش کروں گا، میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں میرے پیر صاحب بھی فیل کر رہے ہیں معصوم بچوں کے ادھر آنے سے، آپ بالکل فیل نہ کریں، میں گھبرانے والا نہیں، اور یہ حقیقت میں ان سے سیکھتا ہوں اسلام کیا ہے۔ اٹاری والوں مولا کے اس منبر کی عظمت کی قسم، یہ کتابیں نہیں بتا سکتے اسلام کیا ہے، بچے کو دیکھ یہ سکھاتا ہے اسلام کیا ہے۔ دنیا میں تفرقہ پیدا کرنے والی قومیں، تیرا اسلام اور میرا اسلام اور، کسی کے گھر کا بچہ اٹھا حسین کا لنگر کھیلا، کوئی کہے گا بچہ تو کیا کرتا ہے تو مسلمان ہی نہیں، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا میرے اللہ کا لنگر ہے۔ اسلام کی خوبصورت تصویر، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ صحیح معنی مسلمان ہے، ان سے اسلام میں بھی سیکھتا ہوں، تو بھی سیکھا کا ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، سادات چونکہ ہر دور میں امت کے باپ ہوتے ہیں، آپ کا یہاں قریبی کا کوئی بچہ پیر سجاد شاہ کے گھر چلا جائے، کوئی میری ماؤں بہنوں پرداداروں کو کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں، بچہ ہے نا۔ اسلام کی خوبصورت تصویر ہے نا،
اسلام سے ڈر نہیں ہوتا. کبھی موقع ملا میں بتاؤں گا اسلام کی یہ حقیقت کیا ہے. لوگ اسلام کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں, اسلام کی حقیقت کیا ہے. بات رہ نہ جائے, بات طویل نہ ہو جائے, میں مختصر عرض کروں. وہ جناب نو کہا پروردگار میری بیوی میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے, انہیں بچا. پڑھ کے دیکھنا قرآن کی آیت, فوراً آواز آئی, نو یہ تیرے اہل میں سے نہیں. پروردگار میرے اہل میں سے کون؟ فرمایا جو تیری بیوی تیرا بیٹا, تیری بیوی تیرا بیٹا, تیری بیوی تیرا بیٹا کہنا نہ مانے وہ اہل میں سے نہیں. جو تیرا کہنا مان کے کشتی پہ بیٹھ جائے وہ تیرے اہل میں سے ہے. لو جی بات رہ نہ جائے, کشتی چل پڑی. جناب نوح سوار کرتے رہے, جوڑا جوڑا سوار ہوا, کشتی چل پڑی. جناب نوح کو بڑھیا یاد نہ رہے. امام فرماتے بڑھیا یاد نہ رہے. کشتی چل پڑی, اپنے مقام پہ پہنچی. پانی پانی تھا پوری کائنات میں. مسعود فرماتے جب ایک دن ارادہ بنا جناب نوح کا, میں اپنا علاقہ تو جا کے دیکھوں جہاں میں مبعوث کیا گیا تھا, اللہ نے مجھے بھیجا تھا, علاقہ تو جا کے دیکھ. مسعود فرماتے ہیں جناب نوح چکر لگاتے لگاتے گئے, دیکھا وہی بڑھیا, وہی چرخا, وہی ہاتھ, وہی کاٹنا, اسی میں مصروف. کھڑے ہو کر کہتے ہیں بڑھیا مجھے پتہ ہے طوفان آیا تھا, پانی پانی کائنات ہو گئی تھی. بڑھیا کہتی ہے جی مجھے پتہ ہے. کہ کس انداز سے؟ کہ پانی کے چھینٹے پڑے تھے. پانی کے تھوڑے سے چھینٹے پڑے تھے. وہیں کھڑے ہو کے مناجات کی, پروردگار عالم میں نوح تیری بارگاہ میں عرضی کر رہا ہوں, اتنا بتا کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پانی نہ ہوتا, یہ بڑھیا کیسے بچ گئی؟ آواز آئی نوح تو ہے میری حجت, تو نے کیا تھا بڑھیا سے وعدہ, اللہ پہ لازم ہے حجت وعدہ کرے اللہ بچا لیتا ہے. کیا بات ہے. اس لیے کوشش کر, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے, زیادہ نہیں تو 5 آیتیں پڑھا کر ترجمے کے ساتھ, تاکہ تجھے پتہ تو چلے وہ اپنے حبیب کی زبان سے تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. ضروری ہے, ورنہ سارے گھروں کی کتب میں مشترکہ سرکار کا فرمان کہ محشر کے دن قرآن مجسم شکل میں آئے گا اور شکایت کرے گا, پروردگار جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا. 5 آیتیں, کوشش کر ترجمے سے پڑھ. اچھا تو قرآن پڑھنے میں, آیتیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا, خدا کی قسم تجھے کسی کے عیب نظر نہیں آئیں گے. کوئی تجھے گالی بھی دے گا تو دعا دے گا. ہاں قرآن کا کمال تحفہ ہے. بندہ اگر واقعی سے پڑھے جو اس نے کہا ہے, پھر ساری نیگیٹیوٹیاں ختم. پھر تصدیق شادی ایک چھوٹی سی بات کر کے, میں ابھی سرکار کا آنا بھی پڑھنا ہے, حوالے مجھ سے لے لیجئے گا, سرکار کا آنا بھی پڑھنا ہے, جتنا آپ سن پائے. لیکن کوشش کروں گا زیادہ آپ کی ذہنوں کی سماعتوں کو زحمت نہ دوں. پروردگار عالم ہر انسان کو 2 قوتوں سے نواز کے دنیا میں بھیجتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 2 قوتیں, ایک مثبت قوت, ایک منفی قوت. جب تک بچہ بچہ ہے مثبت قوت. آپ باہر دیکھ لینا, گلی میں 2 بچے لڑ رہے ہوں گے, اسی لمحے صلح کر رہے ہیں, یہی تو مثبت قوت ہے. اسی لمحے صلح کر لیں گے, ایک ہو جائیں گے, یہی تو مثبت قوت ہے.
یہ منفی قوت ہے، بندے آپس میں لڑیں، تیسرے کا انتظار کرے جو صلح کے کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے شاید اسی مثبت منفی میں بات بڑی دور چلی جانی، ہوتا کیا انسان دنیا سے جاتے ہوئے مثبت قوت قبر میں لے جاتا ہے، یا منفی قوت، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں آیا تھا، مجھے کس نے بھیجا تھا، اصل ٹاپک تو یہ ہے، میں بھیجا کیوں گیا تھا، میں اس دور میں کیوں بھیجا گیا۔ پروردگار عالم خالق کائنات چاہتا آدم کے دور میں بھیج سکتا تھا، اللہ کل شیء قدیر ہے، چاہتا محمد کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، چاہتا علی کے دور میں بھیج سکتا تھا، چاہتا کربلا بھی بھیج سکتا تھا، اللہ کل شیء قدیر ہے، کیوں بھیجا، انعام ڈبل دینا چاہتا ہے۔ منبر کی عظمت کی قسم سید میری تقریر کا پہلا نچوڑ اور یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، پروردگار عالم آدم کے دور میں بھیجتا تو اچھا آدم کا چاہنے والا بن جاتا، مگر آدم کو مانتا، آدم کو دیکھ کر محمد کے دور میں بھیجتا، محمد کو مانتا، محمد کو دیکھ کر علی کے دور میں بھیجتا، علی کو مانتا، علی کو دیکھ کر کربلا میں بھیجتا، حسین کو مانتا، حسین کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ اللہ کیا بات ہے، دیکھ کے ماننا اور ہے کمر پہچاننا۔ شاباش، بات چلی تھی مقام محمد پہ، شاہ جی کئی خمسے اشرے چاہیے مقام محمد صرف کھولنے کے لیے، صرف بادشاہ کے مقام پہ، کون جانے مقام محمد کیا ہے۔ یہ تھوڑے ذہنی مریض ہیں جو کہتے ہیں محمد ہم جیسا ہے، قسم شہنشاہ کی، میں مناظر بندہ نہیں، نہ میں نے ممبر پہ کبھی کسی پہ تنقید کی ہے، نہ ہی کروں گا، نہ ہی سید کو زیب دیتی ہے، سید کو زیب نہیں دیتی کسی پہ تنقید کرنا، سید کو یہ زیب دیتا ہے کوئی سید پہ تنقید کرے، سید اس کے لیے دعا کرے۔ جو بات حقیقت ہے وہ میں بتاتا ہوں، خصوصاً اپنی نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچانا بڑا ضروری ہے، سید کو زیب دیتا ہے، کوئی غلط کہے اس کے حق میں دعا کرے۔ ارے بھائی یہ تیرے نانے کی سنت ہے، پتھر کھا کے دعا کر رہا ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، آہستہ آہستہ جمائیاں بھی شروع ہو گئی۔ شاہ جی مقام محمد پہ ایک نکتہ ہے، سید مقام محمد پہ وہ آواز دے کے کہتے ہیں اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہتا ہے نا، ہم سب کیا کہتے ہیں اللہم، فوراً اس کے جواب میں کہتے ہیں ایسے ہے، اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد و آل محمد پہ درود بھیج، ایسے ہی کہتے ہیں۔ یہ وہ کہتا ہے پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم، کبھی غور کر مقام محمد کیا ہے، جرت ہی نہیں بشر کی، وہ کہتے ہیں تو پڑھ، ہم کہتے ہیں تو پڑھ۔ مقام محمد کا اندازہ یہاں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم محمد پہ درود بھی نہیں بھیج سکتے، درود بھی نہیں بھیج سکتے، ہم اسے کہتے ہیں تو پڑھ، وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ۔ یہ اوقات ہے، مقابلہ کرنے نکلے محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھوڑے ذہنی بیماری ہے، یہ مائنڈ ڈسٹربنس ہے، اس میں غصہ نہیں ہونا۔ جس طرح وہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کر رہا تھا، شاہ جی آج کل صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو، بڑی دنیا مجھے ٹوکتی ہے کہ شاہ جی ممبر پہ ضرور ان کے خلاف بولو، میں نے کہا جی میں نے نہیں بولنا، کہہ رہے بولو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ کیوں نہیں پڑھتے، میں نے کہا زبردستی کیوں پڑھاتا ہے، آل آنا ہی نہیں چاہتی زبان پہ۔
آگے کیا کہنے. مقام محمد طویل ہے. شاہ جی میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں. اب میں تھوڑا سا سرکار کے آنے کا انداز سناؤں. اچھا محمد کے اندازے آنے کا انداز در والا بتائے گا یا گھر والی بتائے گی؟ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات؟ میں آپ کے ذہنوں کے پہنچ جانے کو سلام کرتا ہوں. دیکھو جی کسی بچے نے گھر آنا ہو ماں ہی بتائے گی نا بچہ کیسے آیا. او ام المصطفیٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کبھی بھی نام نہیں لینا. ہم نے انشاءاللہ اس منبر پہ انشاءاللہ میری سادات کسی کو اجازت بھی نہ دینا کوئی آل محمد کے گھر کی بیویوں کا نام ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے ان کا تعلق نہیں. شاباش. آپ کا تعلق ہے ان کو پتہ ہی نہیں. جو میں نام لینے لگے نا کسی محمد کی ماں کا، محمد کی بیٹی کا یا محمد کی بہووں کا کوئی نام لینے لگے اسے وہیں پوچھنا تو بتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے. یہاں بندے کی غیرت جاگ جائے گی. غیرت بڑا غیرت مند بنے گا، کہے گا میں کیوں بتاؤں. افسوس ہے تیری گھر والی تیری بیٹی تیری ماں اتنا مقام رکھتی ہے، محمد کی بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں. یہ لازم ہے ادھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہاں ایک خصوصی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ میری جد پاک کے نام سے امام بارگاہ ہے. بہت کم دنیا میں دیکھا امام علی نقی علیہ السلام سے کوئی امام بارگاہ منسوب ہو. یا بڑی جلال الدین سرپوش کا یہاں کرم ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. ام المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ شہزادی کون و مقام، واقعی میں حقیقت میں کائنات کی خاتون اول. شہزادی نے جملہ دیا، میں آپ کے مزاج پہ ایک جملہ دینے لگا. زمین پر بے لباسوں کو لباس حیا پہنانے جو میرا لخت جگر میرے پاس آیا اسے محمد کہتے ہیں. شہزادے روایت فرماتے ہیں، معظمہ کائنات روایت فرماتے ہیں، مخدومہ عالمین روایت فرماتے ہیں، آقا زادی روایت فرماتے ہیں، ملکہ کون و مقام روایت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. آقا زادی روایت فرماتے ہیں ہم تشریف فرما تھے. دیکھو جی کتابوں کا حوالہ میرے سے لے لینا. میں آمد مصطفیٰ سنانے لگا ہوں. جو ولادت کا قائل ہے کوئی بات نہیں، جیسے جس کا دل کرتا ہے. کوئی آمد کا قائل، کوئی ولادت کا قائل، جیسے دل کرتا ہے. اپنے اپنے عقیدوں پہ قائم رہو. کسی کے عقیدے کو چھوڑنا نہیں، چھیڑنا نہیں، اپنا چھوڑنا نہیں. ویسے حقیقت لوگ کہتے ہیں عقیدہ زبان سے نہیں کردار سے نظر آتا ہے. کردار سے پتہ چلتا ہے بندہ کتنا عقیدے والا. ٹھیک ہے شاہ جی. شہزادی کونین روایت فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، اچانک ہمارے حجرے میں نور کا حالہ بنا. تھوڑا سا ذکر سنبھال کے بیٹھنا، تھوڑا سا سر بڑا کر کے بیٹھنا. میں دیکھوں گا کتنا ہضم کر سکتے ہو اتنا پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہاں یہ وہ مقام ہے جو کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. آقا زادی فرماتے ہیں ہم جس حجرے میں تشریف فرما تھے وہاں نور کا ایک حالہ. آقا زادی فرماتے ہیں، معظمہ کائنات فرماتے ہیں، مخدومہ عالمین فرماتے ہیں، ملکہ کونین فرماتے ہیں ہم جہاں تشریف فرما تھے اچانک ہم نے دیکھا درخت کے قد قد جتنی حوریں نیچے اترے. شجیب یہ جملے کتھا پہ کتاب رکھتے ہیں. اچانک قد درخت جتنا قد حوریں نیچے اترے. ہمیں ایک شربت دیا جو میں نے پڑھا ہے. یا تو ٹاپک نہ رکھتے میلاد مصطفیٰ، پھر میں نہ پڑھتا. آپ نے ٹاپک رکھا ہے تو پھر پڑھنا لازم ہے. انہوں نے ہمیں شربت دیا، جو شربت ہم نے نوش کیا
آقا دادی فرماتے ہیں ہمیں شربت دیا جو ہم نے نوش کیا، نوش کرنے کی دیر تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں پہ بالباس محمد کو پایا۔ مصطفیٰ کافی ہے، کافی ہے سرکار۔ اچھا ابھی نہ پریشانی نہ ہو جائے، ایک سوچ سن کے ایک سوچ ضرور رکھنا، آپ میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، آپ میں ہم میں اور آقاؤں میں بڑا فرق ہے، وہ اور ہے ہم اور ہیں۔ ہم دنیا میں آئے 40 دن ہماری ماں کو لگتے ہیں مصلی پہ بیٹھنے میں، یہ دنیا میں آئے تو ماں ہوتی ہی مصلی پہ، اتنا فرق ہے۔ میں بسم اللہ کروں، ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، یہ کجا ہم سب کجا، وہ نبی مخلوق امتی، عقیدہ اپنا اپنا۔ میں بسم اللہ کروں، 100 بسم اللہ ولادت ہوئی، 100 بسم اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کبھی سوچا ہی نہیں تصدق شاہ اس گھر اتر کے ان معاملوں پہ، میں صرف اشاروں اور کنائیوں سے گزرتا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں آئے کیسے، میرا سوچنا بنتا نہیں، میرا لڑنا بنتا نہیں، آئے یہ ہیں لڑوں میں میرا سوچنا بنتا ہی نہیں، میں بے حق ہے، حق ہے، حقیقت ہے، ہماری سوچوں سے بالاتر ہے۔ کیوں؟ سورہ نساء آیت نمبر 41، میں نے کہا تھا اردو ترجمہ پڑھوں گا، اپنے حبیب سے وہ مخاطب ہے، آواز دے کے کہتا ہے میرا حبیب ان سے کہے اس دن ان کی حالت کیا ہوگی، اس دن یعنی محشر کے دن کو مخاطب کر کے، اس دن ان کی حالت کیا ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے اعمال پر لائیں گے، ایک گواہ ان کے اعمال پر لائیں گے، ایک گواہ ان کے اعمال پر لائیں گے، اور آپ کو بھی ان کا گواہ بنائیں گے۔ یہاں ہاتھ کھڑے، خدا کی قسم ہاتھ کھڑے، ہمیں نہیں ادراک یہ شہزادے کون ہیں، ہے بندے کی عقل اور شعور کی بات نا، یہ ذرا سا تھوڑا سا سوچے تو صحیح ہے، ہماری پہنچ نہیں۔ سلمان جیسے نے بتایا میری پہنچ صرف دروازے تک ہے، صرف دروازے تک ہے۔ سلمان جیسے نے منا اہل البیت، منا اہل البیت، میری پہنچ دروازے تک ہے۔ کسی نے قلندر سے پوچھا تیری پہنچ کا گلی تک ہے، آگے کیوں نہیں جاتا؟ کہا میری ہمت نہیں، آگے سلمان بیٹھا ہے۔ ویسے سلمان نے ہم سب کو ایک سبق بھی دیا ہے، ابھی غور فرماؤ گے نا تیری بات سامنے آئے، ہم سب کو سبق دیا۔ سلمان نے کہا روئے زمین پر کوئی بھی ہے وہ اس گھر کا بھکاری ہے، جو کہتا ہے نہیں بھکاری وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ سب بھکاری ہیں، سب بھکاری ہیں، اس گھر کے بھکاری ہیں نا، توجہ کیجیے میں بس سمیٹنے لگا ہوں، مجھے پتا وقت کافی ہو گیا، ہم سب بھکاری ہیں۔ سلمان نے ہم سب کو سکھایا بھکاری دروازے پہ اچھا لگتا ہے، میں کیا آپ یہ کیا کہنے، جو دروازہ کراس، اچھا نہیں آپ کے کل دیکھنا کوئی فقیر گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے آپ نہ کھولو، دروازہ کراس کر کے اندر چلائے،
जूते भी उठाओगे, डंडे भी उठाओगे। ओए, शर्म नहीं आई? वहीं खड़ा होता, खैरात लेने मांगता है ना, वहीं दे देता। अपना दरवाजा क्रॉस करता हुआ भिखारी अच्छा नहीं लगता, तो फिर कोशिश किया कर मोहम्मद का दरवाजा भी क्रॉस ना हो। शहजादी कौनैन फरमाते हैं, मुअज़्ज़मा कायनात फरमाते हैं, हमारे लख्त जिगर में अंगुश्त शहादत ऊपर की हुई थी। थोड़ा सा ज़र्फ हो तो एक जुमला और ले जा। अच्छा, मुझे मेंबर की अज़मत कसम मेरा जुमला नहीं, किताब का जुमला, किताब मेरे पास के पढ़ के देख लेना। आलिम दीन ने किताब लिखी है, तर्जुमा लिखा है। वो कहते हैं शहजादी फरमाती है, फिर सजा शादी देखना मेरी तरफ, शहजादी फरमाती है, हमने अपने बेटे को आंखों में सुरमा लगा हुआ देखा। मेरा ख्याल है बस इतना काफी है। अल्लाह अकबर। फरमाती है जो ही शहजादा, बड़ा शहजादी की गुफ्तगू है, बड़ी तवील, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बड़ी तवील। अच्छा जी, कमाल है किस तरह शहजादी फरमाती है, हमारे लख्त जिगर ने जबीन ऊपर की, हाथ जमीन पे रखा। भाई तजर्बा करके देख लेना, अभी हॉस्पिटल चला जा, चाइल्ड हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल या ऐसे हॉस्पिटल जहाँ बच्चा हो छोटा, कोशिश कर जहाँ बच्चा ताज़ा पैदा हो उसको कहे एक हाथ नीचे रख, जमीन ऊपर रख। बच्चा कहेगा, बच्चे कहेगा ना कर, वो कहेगा मोहम्मद थोड़ा हूं मैं। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, आपके मयार समाज के क्या कहते हैं? क्या क्या गुफ्तगू खूबसूरत शहजादी ने की। फिर इंशाल्लाह शहजादी फरमाती, हमने जो ही नूर बुलंद हुआ, हमने हुजरे में बैठकर मशरिक भी देखी। शादी जुमले हैं किताब के ना, बस अब आपका इम्तहान नहीं लेता, इतना ही काफी है। ये इम्तहान नहीं, यकीन करो ये हकीकतें हैं। तुम्हारी किताबों, लोग कहने से डरते हैं, घबराते हैं, जो कम से कम लिखा है वो तो बयान करो, बाकी जो हकीकत है वो खुद आके बताएगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, 4 मिसरे और फिर दुआ और फिर इजाजत। आओ मैं आप सबकी तरफ से मिलके अर्ज कर रहा हूं, दुआ है और इसके बाद एक दुआ है। क्या बस हो चुका हुजूर पर्दा हटाइए, बस हो चुका हुजूर पर्दा हटाइए, बस बहुत हो चुका हुजूर पर्दा हटाइए, सब मुंतज़िर हैं तशरीफ लाइए। बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया आपने 4 मिसरों का। अभी मैंने 2 मिसरे पढ़े, 2 पढ़े नहीं। लो जी, यहाँ दरमियान में एक छोटी सी गुजारिश करता जाऊँ, आप सबके लिए एक तोहफा आया है, बड़ा ख़ास तोहफा, बड़ा कमाल। पीर सजाद शाफी शहीन की तरफ से, सादात की तरफ से है तोहफा, बड़ा कमाल है। हर चीज़ वो तोहफा नहीं होता जो अंदर जाए, कोई तोहफा ऐसा भी होता है जो दिमाग में भी रखना पड़ता है। दुआएं तो खूबसूरत पढ़ते हो, अच्छी अच्छी दुआएं, हर दुआ बहुत अच्छी है, कोई भी दुआ हो, दुआ कुमैल हो, हदीस किसा हो, लेकिन सब खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। फिर छठे इमाम ने तालीम फरमाई है, बादशाह फरमाते जो दुआएं पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ मेरा कायम कब्र पे आएगा। वो दुआएं का तोहफा है, वो बाहर तकसीम होगा, वो ले लीजिएगा। चमकता हुआ 100, 1000, 5000 बड़े बड़े बंदों को बहका देता है, लेकिन ये कैसा चमकना है जो दुकानदार के पास चमकना बंद कर देता है। चमकता हुआ तो तेरे मौला का नाम है। चमकता हुआ तेरे आका का नाम है। ये सब चीज कब्र के बाहर, मौला कब्र में साथ है। इसी पैसे ने खुदा की कसम लोगों को विलायत भुला दी है। नंबर की अजमत की कसम, पीर सजाद शाह जी लोगों को विलायत भूल गई है।
نہیں یاد لوگوں کو ولایت، زبانی کلامی باتیں ہوں گی پھر بھول جائیں گے۔ اسی پیسے نے کربلا میں حسین کی قربانی بولا دی ہے، منبر پہ کھڑا اسی پیسے نے بلا دی ہے قربانی حسین کیا تھی۔ لو جی بات رہ نہ جائے، وہ دعا عہد ہے، وہ تحفتاً لے لینا، مل کے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، ہمارے معاشرے کا رواج ہے ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم جیسے فقیر مانگنے والے دروازے کھٹکھٹا کے پیدا ہونے والے بچے کے گھر والوں کو کہتے ہیں ہم اس بچے کا صدقہ کریں۔ پروردگار عالم، ایک مثال کے ذریعے تیری بارگاہ میں عرض کرنا ہم سب کا مقصود تھا، ہم بھی خالی نہیں جائیں گے، ہمیں بھی محمد کا صدقہ دے۔ میں بسم اللہ کروں، سمجھانے کا انداز اگر پہنچ جائے تو ہمیں بھی اپنے محبوب کا صدقہ دے۔ کیا مانگتے ہو؟ پروردگار 10 کلے، 100 کلہ، 500 کلہ، 10,000 کلہ، کروڑ روپیہ، 10 گاڑیاں، 5 کوٹھیاں۔ آواز آئے گی مانگتے محمد کا صدقہ ہو، مانگتے فنا ہو۔ بہت شکریہ، میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پروردگار ہم چھوٹے ذہن والے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کب آنے والا شہزادے بھی دیکھو اور اپنا مانگنے والا سوال بھی دیکھو۔ میرے محمد کی پاک نالین کے تلوے سے نکلتی ہوئی دھول بھی کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پروردگار پھر ہمیں جنت دے، جنت دے دے۔ پھر آواز آئی اختر تیرے اپنے چنیوٹ قریب شہر میں رہتا تھا، تو نے اس کا شعر سمجھا ہی نہیں۔ پروردگار کیا تیرا اختر کہہ کے گیا تھا، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نہ مار، اے کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ اچھا پروردگار ہم تو یہی چاہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے جنت، اٹھتے بیٹھتے جنت، چلتے پھرتے جنت۔ ہمیں تو یہی بچپن سے بتایا گیا کہ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ زندگی میں کتنی شہد کھا سکتے ہو؟ اگر تمہیں ایک گلاس بھی کہے کہ شہد کھائے گا؟ نہیں پروردگار ہم کھا نہیں سکتے۔ پھر آواز ضرور آئے گی، تخیل میں باتیں شاعر بھی کرتا ہے، کہیں مولوی سے ناراض نہ ہو جانا کہ مولانا آئے ہیں اور ہمیں پریشان کر کے چلے گئے، یہ تخیل میں باتیں ہو رہی ہیں، توجہ کرنا، بات سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ پروردگار ہم واقعی 1 چمچ سے زیادہ شہد نہیں کھا سکتے۔ آواز ضرور آئے گی تو اس دنیا کی شہد کے پیچھے پڑا رہا، اصل شہد تھا محمد کا قرب، جو تو نے سمجھا ہی نہیں۔ میں بسم اللہ کرو بھائی، کمال ہے، ہاتھ اٹھائے رکھنا، ہاتھ اٹھائے رکھنا۔ پروردگار اب ہم نہیں مانگتے، تو عطا کر، خالی نہیں جائیں گے۔ میری حجت نے تمہیں مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ہاں پروردگار اللہ کی حجت تجھے مجھے مانگنے کا طریقہ سکھا گئی۔ فَأَصَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ جَرْزَتْنِي طالبہ سارے کا مائمہ میں منصور۔ اللہ اگر آنے والے محمد کا صدقہ دے سکتا ہے بس مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ احسان فرما اس اپنے کو ہمارا اپنا کر۔ پروردگار عالم جہاں جہاں روئے زمین پہ تیری مخلوق میں کوئی بیمار ہے، برکت امام زمان علیہ السلام تھے، ان کی بیماری دور فرما تاکہ وہ ٹھیک ہو کر زمانے کی حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرے۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعا ہے اس جشن کا صدقہ جتنے ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں سپاہی اور کنیزے بن کے شامل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی۔